والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر شریفہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورہ زمر میں 3 مسائل بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیے گئے. ایک مسئلہ اس کا نام ہے حقانیت قرآن. قرآن مقدس کی عظمت اور شان اور اس کی حقانیت کا مضمون پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور دوسرا مسئلہ سورہ زمر میں قرآن مقدس کا دعویٰ اور مقصد مرکزی مضمون جو تقریباً ہر سورت قرآن مقدس میں بیان کیا گیا، لیکن اس سورت میں جس انداز میں جس تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا وہ اسی سورت کی شان ہے. اور تیسرے نمبر پر اس سورت میں رد الشبہات، اہل شرک اہل باطل جس قسم کے شبہات میں گرفتار تھے ان کا رد کیا اور نتیجہ ذکر کیا کہ جتنے بھی تم شبہات پیش کرو، شٹلیات پیش کرو اور جھوٹی موٹھی دلیلیں پیش کرو، قیامت کے دن یہ سب خرافات تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بنیں گے، عذر نہیں بن سکتے. چاہے دنیا جہان کی سب بکواسات اور خرافات
ان کو آپ دلائل کا نام دے دیں، تو یہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی پبلک کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ اس کا نام دلیل نہیں۔ قیامت کے دن دو گروہ بنیں گے، دو زمر ہوں گے، دو گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کے مضامین اور اللہ کی کتاب کے پیغام پر مستقیم رہا، ڈٹ گیا۔ یہ وہ گروہ ہے جو زمر اور گروہ جنت میں جائے گا، اور اس کے مد مقابل وہ دوسرا گروہ، چاہے دنیا میں مختلف جماعتیں بن کے زندگی گزاری، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی بھی کرتے رہے، فرقہ بازی جیسی شیطنت کو بھی اپناتے رہے، اپنے بزرگوں اور اکابر کے نام پہ اپنی جماعتوں کے نام بھی رکھتے رہے، اور دنیا جہان کے جھوٹ اور خرافات کو اپنے بدعی اور شرکیہ مذہب کی بنیاد بتلاتے رہے، تو فرمایا یہ دوسرا زمر ہوگا۔ وہاں تقسیم نہیں ہوگی کہ اس کے سر پہ ہری پگڑی تھی یا کالی پگڑی تھی، وہاں یہ تقسیم نہیں ہوگی کہ اس کی شلوار گھٹنوں کے قریب تھی اور مونچھیں بالکل تچ تھیں یا لمبی تھی، وہاں یہ نہیں۔ وہاں ایک ہی کیس ہوگا کہ یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے حق کی تکذیب کی اور قرآن مقدس کی تکذیب کی، ایک ہی دفعہ لگے گی، باقی سارے عذر بہانے سب پیچھے رہ جائیں گے۔ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم۔ مسئلہ یہی ہوگا کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں اللہ کی آیات نہیں سنائی تھی؟ اس پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ سورہ زمر کے تین اہم مضمون ہیں۔ شروع کیا قرآن نے عظمت قرآن سے، اپنا تعارف پیش کیا، تنزیل الکتاب من اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کسی مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں، یہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی نہیں، یہ کسی مشاورتی کمیٹی کے دستخط والی کتاب نہیں، یہ کسی پارٹی کے بڑے اور لیڈر کا منتخب کردہ مضمون نہیں۔ اس کا تعارف یہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ کتاب من اللہ، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی منزل کتاب، تنزیل الکتاب من اللہ۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا العزیز، العزیز وہ غالب ذات جو منکر کو چاہے تو اسی وقت پکڑ لے، جو اس کتاب کا انکار کرے گا، اس کے مسئلہ کا انکار کرے گا، تو اس کی گرفت اور اس کی پکڑ وہ بہت زور والی ہے۔ العزیز الغالب الذی لا یساوی فی القدرت احد، عزیز وہ ذات جس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو،
سب پہ غالب، اور پنجابی معنی سب تو ڈاڈا، العزیز، باقی سارے اس کے سامنے مجبور، سارے مقہور، سارے فقیر، اور وہ ذات العزیز سب پہ قادر اور سب پہ غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ تو یہ کتاب میں بھی دونوں چیزیں، یہ کتاب بھی کتاب حکیم ہے، کیونکہ متکلم کا اثر ہوتا ہے کلام میں۔ یہ کلام عزیز کا ہے، یہ کلام حکیم کا ہے، اس لیے فرمایا کتاب عزیز۔ اس کتاب کو بھی اللہ نے عزت دی، اور عزیز ساری دنیا کے دلائل پہ بھاری کتاب، ساری دنیا کی کتابوں پہ بھاری کتاب، اور ساری دنیا کی کتابوں پہ غالب کتاب، وہ قرآن مقدس ہے۔ یہ کتابیں کتاب عزیز، اور نازل کرنے والا العزیز جو خود عزیز ہے، اس کا کلام بھی کتاب عزیز، اور وہ الحکیم ہے، اور اس کی کتاب تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب بھی حکیم، نازل کرنے والا بھی حکیم۔ تو اس سے بڑا سچ کیا ہوگا کہ منزل بھی حکیم، منزل بھی حکیم، پر از حکمت، حکمت پر مبنی۔ پھر اس کی تشریح کی، انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق، یہ ہے اصل حق۔ فرمایا ہم نے اتاری یہ کتاب میرے محبوب تیری طرف، الیکا، بالحق، حق مسئلے کے ساتھ، سچ مسئلے کے ساتھ۔ تو قرآن جو مضمون لے کے آیا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑا حق ہے، اور جو قرآن کے متصادم چیزیں ہیں وہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا باطل ہے۔ بالحق، حق کتاب قرآن ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا جاء بالصدق والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اسی صورت میں، اور جہاں بالحق وہاں جاء بالصدق۔ یہ قرآن اول سے آخر تک سچ ہے، اور اول سے آخر تک حق ہے، اور بالحق کے نازلہ، حق کو لے کر نازل ہوا، اور حق بند ہے اس کتاب میں۔ اس کتاب اللہ کے باروں بار جو مضامین اس کے متصادم ہوں گے وہ باطل ہوں گے، وہ شیطنت ہوگی، وہ جھوٹ ہوگا، اور وہ خرافات ہوں گے، اکاذیب ہوں گے۔ ان کی کوئی حیثیت نہ دین میں بن سکتی ہے نہ دنیا میں بن سکتی ہے۔ یہ تمہید رکھی، قرآن کی تمہید بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ پہلی آیات ہے سورہ زمر کی، بالکل ابتدا، اور مسئلہ صاف کر دیا کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اللہ جو عزیز اور حکیم ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کتاب کتنی شان والی ہوگی، اور پھر کتاب آئی کیوں؟ انزلنا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے کتاب نازل کی تیری طرف بالحق، حق کے ساتھ۔ وہ حق، کتاب بھی حق اور مسئلہ بھی حق۔ وہ کیا مسئلہ ہے، کیا حق ہے؟ فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اب پوری سورہ زمر کا آپ مطالعہ کریں تو یہ مضمون سورہ زمر میں حقانیت قرآن کا کئی مقامات پہ ذکر ہے۔ سورہ زمر کے اندر یہ ایک مستقل مضمون ہے
آگے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ذکر کیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کذب علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، اور سچ کو جھٹلائے۔ یہاں صدق سے مراد قرآن ہے، قرآن کے مسئلے کی تکذیب کرے، سب سے بڑا ظالم، اللہ پر جھوٹ بولے، سب سے بڑا ظالم۔ سختی تو نہیں ہو رہی؟ اللہ پہ جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا اظلم، اس میں تفضیل ذکر کیا، اس میں تفضیل ذکر کیا، سب سے کائنات کا سب سے بدترین ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ ایک چیز اللہ نے نہیں فرمائی، وہ کہے قال اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولے یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یا دوسرا کذب بالصدق، جو قرآن کے کسی مضمون کو جھٹلائے، تکذیب کرے سچ کی یعنی قرآن کی۔ اس پر پھر فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اب یہ فتویٰ ہمارا نہیں، قرآن نے خود لگایا۔ علماء جانتے ہیں کہ عربی کا ضابطہ ہے جب ایک دفعہ ایک چیز کا ذکر ہو جائے دوبارہ ذکر کیا جائے تو ضمیر ذکر کی جاتی ہے، لیکن جہاں پر اس میں ظاہر ذکر کیا یہی فتویٰ لگانے کے لیے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کافر کون؟ جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اور کافر کون؟ جو اللہ کی آیت کا مسئلہ نہ مانے۔ وہ کون بنتا ہے؟ یہ ہمارا فتویٰ تو نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اب یہاں تقوی کا معیار ذکر کیا، آج کل تو تقوی کے بھی کئی معیار ہیں۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو نرا سچ لائی۔ مراد کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خالص سچ لائی۔ جاء بالصدق، یہودی تھے جھوٹ بول رہے تھے، عیسائی تھے کتابوں کے نام پہ جھوٹ بول رہے تھے، بڑے بڑے اہل کتاب تھے، ملا تھے، شیخ الیہود تھے، شیخ النصارہ تھے، مفتیان یہود تھے، مفتیان نصارہ، یہ بڑی بڑی مقدس گائیں اور مقدس بیل جن کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور لوگ انہیں سمجھتے حضرت اقدس اور حضرت فلانا۔ اللہ نے فرمایا یہ نرے کذاب شیاطین ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ بات کرتا ہے تو میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرے نبی کے پاس قرآن ہے۔ یہود و نصارہ کیا بولتے تھے؟ بولو، کیا بولتے تھے؟ کیا بولتے تھے؟ جھوٹ، مذہب کے نام پہ، اور پھر حوالہ دیتے تھے فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ آج کے یہود و نصارہ بھی اسی طرح ہیں، اس امت کے کلمہ گو یہود و نصارہ۔ وہ پرانے یہودیوں کی بھی یہ عادت تھی، روایت میں آ گیا جی خواب آیا، کشف ہو گیا، کشف ہو گیا، بابے کو کشف ہوا، انہوں نے بھی کتابیں بھری، اور ان ظالموں نے جیسے اللہ کی توحید پہ جھوٹ بولے، انبیاء کی عصمت پہ جھوٹ بولے،
بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے خرافات، اور پھر وہی نقل ہو کر صوفیوں میں آ گئے، رائج ہو گئے صوفیوں میں، اور سارا فطور کس کا تھا؟ نقل کا۔ اور نقل کے لیے بھی عقل درکار ہے، اگر کھوپڑی نہ ہو تو کتابڑیوں کی نقل نہیں چلتی۔ اس لیے ہم بار بار اعلان کرتے ہیں، ہر وہ نقل جو اللہ کی کتاب، پیغمبر کے خطاب کے مزاج کے خلاف ہے، وہ نقل دجل پہ مبنی ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ سچ نہیں ہوتا۔ اور مولوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کتاب میں آ گیا فلانی کتاب۔ کتابوں میں کیا نہیں آیا؟ یہود و نصارہ کی جھوٹی روایتیں کیا نہیں آئی؟ انبیاء کو بدنام کیا گیا۔ اب یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، اور مکان کی چھت پہ نعوذ باللہ چڑھے، اور اوریا فوجی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی، وہ غسل کر رہی تھی، تو حضرت داؤد فریفتہ ہو گئے، فوجی کو مروا دیا اور اس سے نکاح کیا۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ جو آج ملا حوالے دیتے ہیں، فلانے مولوی نے لکھا تھے، فلانے بزرگ نے لکھا، یہ یہی بزرگ اور ملا لکھنے والے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ، کوئی اہل ایمان اس پہ یقین کر سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کا کردار ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ حکایت لکھ ماری، حالانکہ یہ حکایت ہے کس کی؟ یہودیوں کی۔ اب یہ فوجی کا خط بنا کے بیٹھ گئے، جی فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے، فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے، فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے، فلانے بزرگ کو سمجھ نہیں آئی، فلانے بزرگ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ سارے شیاطین اسی طبلے سرنگی پہ ناچ رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کو، اوریا کی بیوی والا واقعہ، قرآن پاک کی آیت کی تفسیروں میں لکھ مارا۔ 99 دمبیاں تھیں، تو ایک دمبی تھی۔ پتہ نہیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ دمبیوں کی عورتوں سے کیا مناسبت ہے؟ دمبیوں والا واقعہ، حالانکہ یہ قرآن پہ بھی صریح کذب اور غلط بیانی ہے، چاہے کسی کتاب میں بھی آیا تو یہ اسرائیلی یہودی نقل ہے، یہ اہل اسلام کی بات نہیں۔ نہ کوئی مسلمان کسی نبی کو اس طرح بدنام کر سکتا ہے۔ ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، کئی کتابوں میں عصمت کے مفہوم بیان کرنے والوں سے بھی غلطی ہوئی۔ حضرت فرماتی ہیں ایک مستقل رسالہ لکھا، فرمایا ہر پیغمبر نبوت سے پہلے بھی اور نبوت عطا ہونے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، اور پیغمبر سے کوئی گناہ ہو سکتا نہیں۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ اور واقعہ لکھا، اور جی ملکہ بلقیس آ رہی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یا اس سے آگے انبیاء کے واقعات جو قرآن نے بیان کیے میں پوری ترتیب سے لاؤں گا، جتنے جھوٹ لوگوں نے لکھے ان کی بھی وضاحت کروں گا۔ بلقیس آئی، حضرت سلیمان نے تالاب بنایا، اوپر شیشہ لگایا، سامنے تخت پہ بیٹھے، وجہ اتنی بات تو ٹھیک ہے، آگے ذرا وجہ سننا، کیوں بیٹھے؟ جی حضرت سلیمان شادی کرنا چاہتے تھے بلقیس کے ساتھ۔ جنات نے بتا دیا کہ بلقیس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں، ٹانگوں پہ بال ہیں، تو حضرت سلیمان وہ پنڈلیاں معاذ اللہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ بال ہیں یا نہیں، اس لیے وہ تالاب بنایا تھا۔ کچھ عقل، ہوش، ایمان ہو تو پیغمبر کے لیے یہ بات کرنا یہ ایمان پہ مبنی ہے۔ اب معاذ ہم اس لیے مان لیں گے کہ کتابوں میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے،
فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پنڈلیاں چیک کرنا چاہتے تھے کہ بال ہیں یا نہیں. تو اب جس آدمی نے یہ روایت گھڑی اس شیطان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا. اور حالانکہ قرآن میں یہ بات ہی کوئی نہیں کہ پنڈلیاں چیک کرنا چاہتے تھے، بال ہیں. پھر جناب حضرت سلیمان معاذ اللہ یہ واقعات ہم مجبوراً بیان کرتے ہیں کہ یہ کذابین جو یہود نصارہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے انبیاء کے ذمہ وہ چیزیں لگا دیے اور حوالہ دیتے ہیں کتاب میں آ گئی ہے جی. اور جو چیز کتاب میں آئے وہ ایمان بن جاتی ہے، وہ عقیدہ بن جاتی ہے. تو یاد رکھو حضرت سلیمان کا یہ قطعاً مقصد نہیں تھا، خالص جھوٹ اور دروغ پہ مبنی یہ روایت ہے. حضرت سلیمان نے تالاب بنایا، شیشہ لگوایا اس اصول پر کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کے عقل اور فہم کے مطابق، جس بولی کو وہ سمجھ سکتے ہیں. تو حضرت سلیمان کا مقصد تھا یہ امتحان اس کا کہ یہ سمجھدار کتنی ہے، اس کا عقل کتنا ہے کہ نیچے تالاب اوپر شیشہ جڑا ہوا اور شیشہ جڑا ہوا. تو بہرحال وہاں مقصد یہ تھا اور وہ مقصد حاصل بھی ہو گیا جب بلقیس نے اس تالاب پر آ کر اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کرنا چاہا، کیا نہیں ہے، کشفت عن ساقیہا، کرنے والی تھی. تو حضرت نے فرمایا خیال کر یہ تو پانی نہیں ہے، شیشہ لگا ہے، پانی تو نیچے ہے اوپر شیشہ ہے. یہ بات کی، کوئی پنڈلیوں سے کپڑا نہیں اتارا. حضرت نے اتنی بات کی اور سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ چیزیں دو ہوتی ہیں اگر سمجھ آ جائے، ایک ظاہر ہے ایک مظہر ہے. ایک ظاہر ہے ایک مظہر ہے. پانی ظاہر ہے اور شیشہ مظہر ہے. مظہر جس سے کسی چیز کا ظہور ہو. پانی پر جو شیشہ لگایا وہ شیشہ مظہر تھا اور شیشے کے اندر سے پانی ظاہر تھا. اسی طرح یہ کائنات مظہر ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ظاہر ہے. حضرت سلیمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہاں جیسے تجھے غلطی لگ رہی ہے، پنڈلی پانی کے آگے کھولی جاتی ہے، شیشے کے آگے نہیں کھولی جاتی. یعنی پنڈلی مظہر کے آگے نہیں کھولی جاتی، ظاہر کے آگے کھولی جاتی ہے. اسی طرح سجدہ مظاہر کا نہیں کیا جاتا، سجدہ اس ظاہر کا کیا جاتا ہے، اس ظاہر کا سجدہ کیا جاتا ہے. حضرت سلیمان نے اس لیے تالاب بنایا، لیکن کذاب راویوں نے حضرت پیغمبر پہ تہمت لگا دی، وہ جی پنڈلیاں چیک کرنا چاہتے تھے. آگے پھر مولویوں نے مسئلہ گھڑ لیا، جو مخطوبہ ہو نا، مخطوبہ جس سے نکاح کرنا ہو تو اس کو چیک کر سکتی ہے. کیا بات ہے، کیسا مسئلہ بیان کیا. حالانکہ یہ ابتدائی جھوٹ، آگے تعویلیں ساری گھڑ لی. اسی طرح حضرت یوسف پہ بہتان باندھا، جھوٹ بولے. یہ میں اس لیے تھوڑا آپ کا میدہ صحیح کر رہا ہوں کہ آج کل کے دجاجلہ اور کذابین صرف یہ کہہ دیتے ہیں جی فلانی کتاب میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے. اگر مولویوں کی کتابیں چلنی تھی تو یہ نرا سچ کیوں آیا؟ یہ قرآن کیوں آیا؟ 30 پاروں کا قرآن 23 سال تک میرے پیغمبر پہ نازل ہوتا رہا. آخر اس کے آنے کی وجہ جس کو اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھا راستہ بتانے والا، اور یہ قرآن قیمن حافظن علی الکتب کلہا، ساری کتابوں کا محافظ، مہیمنن علیہ، ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والا اور سب پہ حافظ. یہ کتاب اللہ ہے. اگر مولویوں کے جھوٹ چلنے تھے
تو اللہ کی کتاب کے نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی توجہ ہے؟ اچھا، یہ مولوی جو اہل بدعت مولوی ہیں، یہ جھوٹ بولنا ثواب سمجھتی، ان کو خوف خدا بھی نہیں، یہ جھوٹ کو ثواب سمجھتی، اس لیے ہر گندگی پہ گریں گے، قرآن کے قریب نہیں آئیں گے۔ ایک بھنگی تھا چرسی، جیسے آج کل کے بڑے بڑے کباڑی شباڑی اور اس طرح کے لوسی شیاطین، وہ بیچارہ چل رہا تھا تو عطار کی دکان سے گزرا، خوشبو آئی تو بیچارہ گرا الٹا ہو کے، پیٹھ کے بل گرا۔ اب وہ بیچارے اس کو عطر وہ ناک کے قریب کریں بھئی کوئی ہوش آئے، وہ اور زیادہ بے ہوش۔ اس کا ایک پیچھے ساتھی آ گیا بھنگی، اس نے کہا پیچھے ہٹو، اس نے گٹر کا منہ کھولا اور کچھ نہ کچھ چیز اس کے منہ پہ رکھی، وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا یہ تو عطر کی وجہ سے مدہوش ہوا، بے ہوش ہوا، تم اور بے ہوش کر رہے ہو، میں جانتا ہوں یہ بھنگی ہے، گندگی پر اس کا گزارا ہے، اس کے مناسب چیز لاؤ۔ آج خدا کی قسم یہی حال ہے، یہ جتنے گندگی کے عادی ہیں اللہ کی کتاب کو نہیں سن سکتے۔ جو خالص خوشبو ہے، قرآن آئے تو اس وقت اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کے چہرے پہ 12 بج جاتی ہیں۔ اور کوئی بڑا شیخ الحدیث یا بڑا شیخ الاسلام مزے سے جھوٹ سنائے، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ بھنگیوں والا چسکا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف پہ بہتان لگایا، کتابوں میں لکھا ہے اور بڑے بڑے مولویوں نے لکھا ہے، جن کے آئے لوگ حوالے دیتے ہیں، جی علامہ سیوطی یا سیوطی لکھ رہا ہے، اور بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ زلیخا کے ساتھ بدکاری پہ تیار ہو گئے تھے۔ خرجت شہوتہ من اناملہ، شہوت انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی، اور حضرت یعقوب کی شکل سامنے آ گئی، یعقوب کی شکل سامنے آ گئی، انہوں نے منہ میں ہاتھ رکھا ہوا تھا، تب حضرت یوسف بھاگے۔ ایمان سے بتاؤ کوئی ایمان والا یہ بات نکل کر یہ بات بیان کر کے اس پہ ایمان رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ خود قرآن کہتے ہیں یوسف کی نزاہت اور صفائی اور عصمت، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کوئی گناہ حضرت یوسف کے قریب ہی نہیں آیا۔ اور وہ زلیخا جس کے ساتھ معاملہ تھا، وہ خود کہتی ہے فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ٹل لگایا اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اور حاسمہ بھی نہیں، فَاسْتَعْصَمَ، یہ بال 100% بچ گیا، اس کو میلان تک بھی نہ ہوا۔ یہ صاحب واقعہ زلیخا کہہ رہی ہے، اور شیطان بھی کہتا ہے کہ سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصین منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے وہ انبیاء، ان پہ میرا بس بھی نہیں چلے گا، اور جن سے شیطان شکست مان رہا ہے، جن کے صاحب واقعہ عصمت بیان کر رہی ہے، جن کی اللہ کا قرآن عصمت بیان کر رہا ہے۔ اب ہم سیوطی کی گپوں کو دیکھیں گے کہ سیوطی بابا گپ لگا گیا، لہذا ہم سیوطی کی بات مانیں گے۔ اور جی جلالین کے حاشیے پہ لکھا ہے، تو جلالین میں لکھا ہے مُسِلَ لَهُ یعقوب، چھوڑو سیوطی جیسے کروڑوں صوفی آ جائیں، پیغمبر کی گرد راہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں تم کس مدرسے کے پڑے ہوئے ہو، جو خرافہ جو شیطنت آئے، اور جی فلانے بزرگ نے لکھ لیا ہے، فلانی جگہ پہ لکھ لیا ہے، فلانے مقام پہ لکھ لیا ہے، نقل شکل تو
بزرگوں کی بات کرتا ہے، کتاب اللہ کے مد مقابل تو بخاری کی صحیح روایت بھی نہیں چل سکتی، مسلم کی صحیح روایت، سارے راوی صحیح، سند صحیح، وہ بھی نہیں چل سکتی۔ تو کن کتابوں کے پیچھے پڑا ہے اور کن کی باتیں کرتا ہے؟ یہ کتاب اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، ما انت بمسمع من فی القبور، جو موت جو قبر میں چلا گیا وہ اہل دنیا والوں کا کلام سن سکتا نہیں۔ یہ قرآن کا صریح فیصلہ کہ مرنے والا دنیا والوں کا کلام سنتا نہیں۔ اور یہ کہتا ہے جی فلانا صوفی گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ذرا ہاتھ تو باہر نکالو، ہاتھ تو باہر نکال، قرآن بھول گیا؟ یہ اللہ کی کتاب کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور پھر مزے کی بات، وہی مفتی صاحب، ہفتہ ہو گیا ابھی تک اس نے جواب نہیں دیا، حالانکہ حق بنتا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ جھوٹ ہے تو مفتی تقی صاحب کا حق بنتا تھا کہ وہ اس کی وضاحت کرے۔ ادھر ادھر کے چیلے تو اون کر رہے ہیں، کوئی کدھر سے چیلا اٹھتا ہے شیطان، کوئی کدھر سے اٹھتا ہے، تو ان چیلوں سے تو ہماری بات ہی نہیں۔ ہماری بات مفتی صاحب سے ہے کہ جس آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تب بھی بولیں، اور غلطی ہو گئی تب بھی بولیں۔ یہ حق بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ بے ادبی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے نئے معیار ہیں۔ پیغمبر نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، بڑا کوئی نہیں بولا، آدمی ایک کھڑا ہوا کہتا ہے، اور اس کو کہتے تھے ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا، اور کہتے ہیں اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ ذرا دیکھو بے ادبی ہو گئی۔ پیغمبر سے پوچھ رہا ہے اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کلو ذالک لم یکن، نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک ہو گئی ہے، یا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے۔ اب آج کا ماحول کیا کہے گا؟ بے ادبی ہو گئی۔ ذوالیدین ہے اور امام کائنات سے پوچھ رہا ہے کہ نماز میں جو غلطی ہو گئی، یہ نماز کم ہوئی یا آپ بھولے؟ آپ نے فرمایا دونوں باتیں نہیں ہوئی۔ پھر دیکھا ابو بکر و عمر کی طرف، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ ہو گئی ہے۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ تو یہاں صحابی پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات کیسے ہے، اور آج کسی کو کہو کہ تو نے جو غلط واقعہ بیان کیا مکذوبہ، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر، تو خود غلط فہمی میں ہے یا سنی سنائی کے ریلے میں بہ گیا؟ وضاحت کر اس کی، تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اس طرح کی تو سینکڑوں مثالیں۔ خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا، قرآن کا مسئلہ ہے کہ سنتا ما انت بمسمع من فل، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور رفائی گیا جی ہاتھ باہر نکالو، ہاتھ باہر نکالو، میں بوسہ دوں۔ ابو بکر صدیق نے تو نہیں کہا، ابھی آپ دفن نہیں ہوئے تھے، صدیق آئے اور حجرہ میں داخل ہوئے، اور حجرہ میں داخل ہو کر صدیق نے میرے نبی کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔
اور کیا فرمایا؟ طبت حیم و میتا، اور قرآن نے خود کہا انکا میت و انہم میتون، پیغمبر پہ بھی موت آئے گی، وہ موت آ گئی، اور موت کے بعد اللہ کے محبوب بھی ہیں فی اعداد الموتا، کس میں ہیں؟ موتا کی فہرست میں، اور مردہ وہی ہوتا ہے، موتا وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے عجیب موت کا رنگ بنایا، فلانا بزرگ جی اس کو غسل دے رہے تھے، وہ انگوٹھے سے پکڑ گیا، کہا بھائی مار، تو مر گیا، تو اس نے ہم ایسے ہی مرتی، انگوٹھے سے پکڑ لیا۔ واہ موت، یہ موت ہے۔ فلانا بزرگ آیا، کفن چور تھا وہ بزرگ، اور کفن چوری کی، مردہ اس کے پیچھے لگ گیا، یہ موت ہے۔ آگے مردے کا گھر تھا، مردہ اپنے گھر میں لگا گیا، چلا گیا۔ سال کے بعد اللہ نے مردے کو بیٹا بھی دیا۔ یہ دلائل آ رہے ہیں، یہ رحمت کائنات میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں اس کتاب کی تصدیق نبی پاک نے کی ہے۔ یہ خرافات، فلانی جگہ پہ ایک آدمی جناب کسی عورت کو بھگا کے لے جا رہا تھا، شہید پہنچ گئے، انہوں نے نکاح آ کے پڑھا دیا۔ شکر ہے مفتی عزیز الرحمان تک نہیں پہنچے۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ امت کو کس طرف لے جا رہے ہو، کس گمراہی پر؟ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ کرامت ہے، کرامت۔ تو میں نے کہا معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاتھ نبی کا نکلا، کرامت ولی کی بن گئی؟ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ مبارک نکلا، تو پھر معجزہ کہو نا، کرامت ہے، معجزہ کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہیں جی تاریخ ہے، اس لیے سند کی ضرورت نہیں، تاریخ ہے۔ واہ مولویو، پیغمبر کے احوال جس چیز میں بیان کیے جائیں اسے حدیث کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہیں۔ یہ بات کس کی ہے؟ پیغمبر کریم کی، کہ پیغمبر کریم نے ہاتھ مبارک باہر نکالا۔ اور حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جاہل زمانہ کو یہ بھی پتہ نہیں، دعویٰ یہ ہے پیغمبر نے ہاتھ باہر نکالا، اور کہتا کیا جب پھنس جاتے جی تاریخی واقعہ ہے، پھر تاریخی تو بنتے ہی نہیں ہے، پھر تو حدیثی بنتا ہے۔ بات جب احوال نبی کی ہے، پیغمبر کے ہاتھ باہر نکالنے کی بات ہے، تو احوال نبوی کی حالت بیان کرنے والی خبر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور جرات ہو تو اس حدیث کی متصل صحیح راویوں کی ثقاحت کے ساتھ سند بیان کر، اور اصول حدیث کے مطابق۔ اور اتنے جاہل زمانہ ہیں یہ لوگ، حیرانگی کی باتیں کہتے ہیں 90,000 آدمی نے دیکھا۔ بان کے پٹواری گن بھی رہے تھے، شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے، 90,000 آدمی نے۔ اچھا پھر اور بیان کتنے کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھو ذرا، 90,000 آدمی نے دیکھا اور بیان کتنے کر رہے ہیں؟ 100، 200، 300، 400۔ 90,000 نے دیکھا، یہی جھوٹ ہونے کی سند کافی ہے۔ تمام فقہا نے مسئلہ لکھا، تمام اہل اصول نے مسئلہ لکھا ہے کہ خبر واحد عموم بلوہ میں حجت نہیں ہوتی۔ ایسا واقعہ جس میں متعدد اشخاص کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کو 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 آدمی بیان کریں اور باقی بیان نہ کریں، تو اس کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ عموم بلوہ میں خبر واحد حجت نہیں، دیکھنے والے 90,000 اور بیان کرنے والا ایک نہیں ملتا۔ توجہ ہے؟ اچھا معجزہ ہے، کرامت ہے۔ میں نے کہا بہت اچھے، تو شیعہ اور رضا خانیوں سے کیوں لڑتے ہو؟
وہ بھی کہتے ہیں حاضر ناظر ہونا معجزہ ہے، علم غیب معجزہ ہے، بزرگوں کا تصرف کرنا، بیٹے دینا معجزہ ہے، اور بزرگوں کی کرامت ہے، مشکل کشائی کرامت ہے، حاجت روائی کرامت ہے۔ ہم جب ان کو پکارتی ہیں یہ ہمارے مددگار بنتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا بنتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہاں آ کر تم پہ لعنت کیوں پڑ جاتی ہے؟ پھر ان کی بھی مانو کرامت، اور کم از کم توحید کا نام لینا تو چھوڑ دو نا۔ توحید کا سیدھے اپنے آپ کو مشرک کہو، توحید کا نام بھی لیتے ہو، اور وہی جب کرامتیں بیان کرتے ہیں 12 سال دا بیڑا، تم مذاقیں بناتی ہو، اور جی یہ نہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں جی ملک الموت روحیں لے گیا اور شیخ جیلانی نے تھیلا چھین لیا، 3.25 لاکھ زندہ ہو گئے، تو وہ بھی کون سا عادت بیان کرتے؟ وہ بھی کہتے ہیں کرامت ہے۔ تو ان کی کرامتیں کیوں نہیں مانتے بھائی؟ توجہ ہے میری طرف؟ مضمون تو کچھ اور تھا، انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی مفصل، جس کے ذہن میں جو سوال ہے کر سکتا ہے، اس پہ میں بعض باتیں ذکر کروں گا۔ تو کرامت برحق کے، لیکن کرامت شریعت کے خلاف نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت بس بھائی بس نعرے نہ لگاؤ، قرآن کے منعکس نہیں ہوتی کرامت۔ اچھا پھر بھی ایک اور سوچنے والی بات ہے، سرگودے سے ایک جاہل نے مضمون لکھا، کہتا ہے یہ خرق کے عادت ہے۔ میں نے کہا کل تک تو تم خرق کی عادت مانتے ہی نہیں تھے، کل تک تو عادت اور خرق کی عادت کا فرق ہی نہیں مانتے تھے، آج جب پھنس گئے اب خرق کی عادت بھی ہے تو عادت بھی ہے، اور کل تک کہتے خرق کی عادت ہے ہی نہیں۔ خرق کی عادت یہ مماتیوں کی تقسیم ہے، تو ایک جھوٹ ثابت کرنے کے لیے آپ آگے نا خرق کی عادت پر۔ تو میں نے کہا جب خرق کی عادت ہے تو پھر حیات دنیاوی پر استدلال کرنے والے سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ خرق کی عادت میں تو عموم نہیں ہوتا، خرق کی عادت تو ضابطہ نہیں ہوتا۔ اذا تکرر فہو عادت، جب مقرر ہو جائے وہ عادت ہے۔ تو جب تم استدلال کس پہ کرتے ہو کہ دنیا والی حیات، روحیں واپس آ گئی، استدلال اس پہ کر رہے ہو نام خرق کی عادت کا، تو پھر اپنے عقیدے پر اس خرق کی عادت سے عموم اور ضابطے بنانے والے سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب خرق کی عادت ہوگا تو عقیدہ گیا، اور عقیدہ ہے تو خرق کی عادت گیا۔ اب تمہاری مرضی جس خرق پہ چلے جاؤ، خرق عقیدہ کی طرف جاؤ یا خرق ایمان کی طرف جاؤ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صرف نقل حجت نہیں ہوتی، حجت خدا کا قرآن ہے، اور قرآن مقدس کا قطعی فیصلہ ہے جو مر جائے وہ دنیا والوں کی آواز پکار سنتا نہیں۔ کوئی قبر پہ جا کے کہے جی ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو موت نبی پہ بھی ہو تو پیغمبر بھی سن سکتا نہیں۔ کوئی جھولیاں پھیلائے، اور جو میت ہے، میت کا وجود وہ حرکت نہیں کرتا، وہ حرکت چلتا پھرتا حرکت نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن ہے، لاٹھی کی ٹیک پہ کھڑے، لاٹھی کی ٹیک پہ روح نکل گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کانا سنتن کاملا، پورا سال گزر گیا، اور نیچے سے لاٹھی نکلی، دیمک کھا گئی۔ فلما خر،
پیغمبر کا کھڑا ہوا وجود بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکا، خرا ایسا گرا کہ گرنے کی آواز آئی۔ فلما خرا، خرا یخرو، وہ گرنا کہ دھڑام سے آواز آئے۔ اللہ نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ فلما خرا، تمام مفسرین لکھتے ہیں خرا میتن، جب پیغمبر کی میت گر گئی اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ شان والا پیغمبر ہو، معصوم پیغمبر ہو اور میت ہو جائے تو اپنے کھڑے ہوئے وجود کو بھی برابر قائم نہیں رکھ سکتا، تو جو کھڑے ہوئے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا تو پڑے ہوئے وجود سے ہاتھوں کے اشارے کرنا بطریق اولا دلالت النص سے ثابت ہوا کہ ہاتھوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتا۔ چلو بخاری دیکھ لے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے محبوب نے آخر وقت میں اپنا ہاتھ مبارک کیا نحو سقف البیت، چھت کی طرف۔ اب ذرا ایمان سے سننا ہے، چھت کی طرف ہاتھ کیا اور عرض کی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اور فرماتی ہیں جب آپ کی روح مبارک نکل گئی مالت یدہ، مالت یدہ، جب روح مبارک نکلی تو میرے پیغمبر کا ہاتھ اپنی جگہ پہ برقرار رہ سکا نہیں، مالت یدہ، ڈھلک کے نیچے آ گیا۔ یہ حدیث نص صریح ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب موت آ گئی، موت کے بعد پہلے کھڑا ہوا ہاتھ بھی برقرار رکھ سکتے نہیں، وہ ہاتھ بھی مالت یدہ، میل ہو کر اور ڈھلک کے نیچے آ گیا۔ تو کتنا بڑا کذاب ہے جو کہتا ہے 6 صدی میں آپ نے ہاتھ باہر نکالا، باہر نکالا۔ ام المومنین تو فرماتی ہے مالت یدہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کو ضرورت تھی مسائل کی، ضرورت تھی مسائل کی، کئی مسائل کی ضرورت تھی۔ کسی صحابی نے پیغمبر کریم سے نہیں پوچھا یہ 6 7ویں صدی والے سیوطی میوطی ان کی شان زیادہ ہے یا نبی کے صحابہ کی؟ صلحات بوسہ دلوانے کے لیے باہر نکالنا زیادہ ضروری ہے یا امت کو خون ریزی سے روکنے کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ حضرت علی معاویہ کا اختلاف ہوا، دونوں طرف سے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، لیکن حضرت علی نے میرے نبی سے کیوں نہیں پوچھا؟ وہاں رہنمائی کرنا ضروری تھی یا رفائی سے بوسہ، رفائی کا بوسہ ضروری تھا؟ حضرت معاویہ نے تو نہیں پوچھا، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 ماہ تک بیمار ہو گئی، آپ کی وفات کے غم میں اسی بیماری میں دنیا سے چلی گئی حضرت فاطمہ، اور کہتی کہ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو ڈیرا لگا لیا، پکا ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا۔ حضرت عائشہ کو ضرورت پڑی وہاں سے جنگ جمل میں مسلمانوں کی صلح کرانے کی، تو حضرت عائشہ کے لیے تو کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ صحابہ کے بے شمار اختلافات ہوئے، مسائل میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کا بعض مسائل میں اختلاف جہاں تک بڑھا کہ مبالغ کے ایک دوسرے کو چیلنج دیا۔ فقہی مسائل تھے، علمی مسائل تھے،
لیکن سوال ہے کہ پیغمبر کریم سے تو نہیں پوچھا، نہ پیغمبر کریم نے بتلایا، چاروں اماموں کے اختلاف ہوتے رہے، کوئی کتاب 200 اختلاف، نماز کے سلام سے تکبیر تحریمہ سے سلام تک 200 اختلاف موجود ہے، لیکن 4 اماموں میں سے کسی امام کے لیے تو آپ نے کوئی ہدایت نہیں فرمائی، اور کسی کے لیے ہاتھوں کو بوسہ دینا ضروری ہے یا امت کا اختلاف ختم کرنا ضروری ہے؟ محدثین کی روایات میں اختلاف ہوتے رہے، فقہا کے فقہی مسائل میں صحابہ، تابعین، بڑے بڑے ائمہ دین باوجود ضرورت کے آپ نے تو ان کو فرمایا حتیٰ تلقونی علی الحوض، موت کے بعد اب ملاقات ہوگی حوض کوثر پہ، آپ نے تو فرمایا لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا، اور ان صوفیوں کو دیکھیں بھی صحیح، ان سے مصافحہ بھی کریں، فلانا صوفی آ گیا، فلانا آ گیا، تو لا اراکم بعد عامی ھذا کا کیا معنی، ما ادری ما بقائی فیکم کا کیا معنی؟ اور پیغمبر کریم مسلم کی حدیث ہے بددت انا قد رأینا اخواننا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ سب مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، وہ بھائی کون؟ الذی لم یأتوا بعد، جو میرے موت کے بعد آئیں گے۔ پیغمبر نے صاف فرما دیا جو موت کے بعد آنے والے ہیں میں محمد مصطفیٰ بھی ان کو دیکھ سکتا نہیں۔ یہ سب حدیثیں کہاں جائیں گی بھائی؟ حضرت علی کو ایک مقام پہ بھیجا، پیچھے دعا کرتے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر مجھ پہ موت آ گئی تو علی میری چارپائی کے قریب بھی آئے تو میں علی کو دیکھ سکتا نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اما نُرِيَنَّكَ بعض الذی نعدہم او نتوفینک، 6 کے قریب مقامات پہ نس قطعی کے طور پہ ذکر کیا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، موت اور رویت، دیکھنا اور موت ایک ہی چیز ہوگی، یا موت ہوگی یا دیکھنا ہوگا۔ دیکھنا ہے تو موت نہیں، موت ہے تو دیکھنا نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ قرآن۔ اور سب سے بڑا جھوٹ ہے جو قرآن سے ٹکرائے۔ وقت ختم ہو گیا، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ من کذب علیہ، متعمدن پر گفتگو کرنی تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ ہوگی۔ ابھی تمہید ہے ان آیات زمر کی، وضاحت آئندہ جمعہ پہ ہوگی، اور اس کے بعد انبیاء کے قصص، اس پر ہماری گفتگو آدم سے لے کر آخر تک جو قرآن نے بیان کیے، لوگوں نے جتنے جھوٹ بولے ہیں ان سب پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ مفصل سوال و جواب کی نشست ہوگی، جو حضرات جو سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہے۔